کیا اقدامات اٹھائے جائیں تو آپ لوگوں کی انسیکیورٹی کم ہوگی اور اس طرح کے واقعات کا تدارک ممکن ہو پائے گا؟ دیکھیں، بہت سارے سٹیپس لیے جا سکتے ہیں جو حکومت کو بھی لینے ہیں، معاشرے کو بھی لینے ہیں، پر وہ لیے نہیں جاتے. اور یہ ذکر ہوا ہے پہلے بھی کہ شانتی نگر جل گیا، کوئی سزا نہیں دی گئی. گوجرا جل گیا، 9 بندے زندہ جلا دیے گئے، کوئی سزا نہیں. جوسف کالونی جل گئی، کوئی سزا نہیں دی گئی. بلکہ جس پر جھوٹا الزام ہے، ٹھیک ہے میں مانتا ہوں کہ ابھی کورٹ نے، لیکن کورٹ نے تو اپنی تفتیش کے مطابق جو پولیس دیتی ہے، تو پولیس کس کی ہے؟ پولیس امیروں کی ہے، پولیس پیسے کی ہے. پولیس از دا محکمہ جو کہ منی منٹنگ مشین ہے، وہ ان کی ہے. اور اس واقعہ میں بھی یہ کہتے ہیں، میں مان لیتا ہوں کہ یہ سزا ہوگی، لیکن یہ جتنے اور واقعات ہوئے ہیں اس میں سے کسی ایک کو سزا نہیں دی گئی. اور اگر کسی ایک کو بھی دی، یہ جو طاہر اشرفی صاحب ہیں، کاش کے ان جیسے کچھ اور مولوی صاحبان ہو جائیں، اس جیسے نہ ہو جو کہ لاؤڈ سپیکر پر اشتعال دیتے. ان لوگوں نے یہ بے رمتی دیکھی تھی اپنی آنکھوں سے، دیکھی تھی انہوں نے. اسی طرح انہوں نے گجرانوالے کے حافظ القرآن کو زندہ جلا، اس کو پکڑ کر گھسیٹ کر مار دیا. کسی نے نہیں دیکھا کہ اس نے بلاسفیمی کے لا پر ہمیں اعتراض ہے. اب ملک صاحب، اب جو وزیر اعظم صاحب ہیں نا، انہوں نے یہ فرمایا کہ کسی بھی ہجوم کو اجازت نہیں دی جائے گی بلبے کی. ہجوم کو لانے والا کون ہے؟ ذمہ دار. اور دوسری بات، تمام جو مکاتب فکر کے علماء کرام ہیں نا، انہوں نے اب تک جو سٹیٹمنٹ سامنے حافظ صاحب، انہوں نے مذمت اس کی ضرورت ہے. کوئی کون انسان سے بول کر سکتا ہے؟ نہیں، مذمت از ناٹ انف. مذمت کافی نہیں، مذمت الفاظ میں ہے، ہمیں ایکشن میں کر کر بتائیں. یہ تو الفاظ میں ہم سن رہے ہیں پچھلے 67 ایئر سے. اس پاکستان کو ہم نے بھی بنایا، ہم نے مل کر بنایا. بالکل آپ نے بنایا، آپ نے اتنا دیا، آپ نے ہجرت کی. بہت سے لوگ کہتا ہوں کاسٹنگ ووٹ ہم نے ڈالا پاکستان کی. اگر وہ کاسٹنگ ووٹ نہ ہوتا تو پاکستان ابھی بھی بالکل ٹھیک. لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ وعدے جو ہمیں حضرت قائد اعظم محمد علی جناح نے کیے، ان میں سے ہمارے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا گیا. ہر سکسیسو حکومت نے ہمیں رگڑا اور پیسا. اس لیے یہ مجھے پولیس پر بالکل اعتبار نہیں ہے، بالکل اعتبار. آپ چاہتے ہیں اس واقعے کی انکوائری کسی اور پلیٹ فارم پر کی جائے؟ میں کہتا ہوں جی اس کی انکوائری ہو، ہائر جوڈیشری کرے، اور اس میں ایک آدھا کرسچن لیڈر بھی لیا جائے. یہ پارلیمنٹیرین نہیں، پارلیمنٹیرین بھی نہیں، نہ جوڈیشل کمیشن جس میں آپ کی نمائندگی ہو، جس میں بشموں میں سے کسی کی نمائندگی ہو. ٹھیک، اس پر آپ کو اعتراض نہیں؟ اس میں وہ لیں اور پھر کریں. لیکن اس طرف آئیں، دیکھیں ذرا بڑے ٹھنڈے دل سے سوچیں. کم از کم 60 بندے آؤٹ سائڈ دا کورٹ مارے گئے ہیں، اس میں مسلمان بھی شامل ہیں بلاسفیمی پر. اور اس کیس میں بھی میں بڑے وثوق سے کہتا ہوں کہ یہ بلاسفیمی نہیں ہے. ان لوگوں نے نہیں کی. سنیں میری بات، اس چیز کو بہانہ بنایا. رمشا مسیح کا کیس آپ کے سامنے ہے. اسی طرح اور نہ گوجرے میں ہوئی نہ ادھر ہوئی، یہ بہانہ بنا کر رگڑا دیا جاتا ہے. ہمارے مسلمان بھائیوں نے ہندوؤں کو تو پارٹیشن کی طرف مار کے بگا دیا، سکھوں کو بھی بگا دیا. اب ہم تھوڑے سے مسیح ہیں، ہمیں بھی یہ بگانا اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے. آپ کے ساتھ ہیں، اسی لیے آپ کو دعوت دی. اس کو پوری طرح سے دیکھیں. یہ بگانا چاہتے ہیں اب کیونکہ اور کسی کی لوٹ مار رہی اب سب انہوں نے ہماری بڑی افسوسناک صورت حال. آپ سب یہ تو آپ کے جذبات دیکھیے، ان کے پورا حق ہے اور آپ دیدہ بھی ہو گئے ہیں. ہم آپ کے ساتھ ہیں سر، آپ کا میں کہتا ہوں یہ واقعہ سب رواداری کی بات کی جاتی ہے، مذہب کی بات کی جاتی ہے. لیکن آپ کا جو پلیٹ فارم ہے پاکستان علماء کونسل یا دیگر مذہبی تنظیمیں رہنما ہے، وہ کب اپنا کردار ادا کریں گے؟ وہ صرف باتیں کریں گے، بینرز لگائیں گے، جلسے کریں گے؟ دیکھیے گزارش یہ ہے، یہ بیٹھے ہیں ملک صاحب، رمشا مسیح میں کوئی ہمارے پاس تو نہیں آیا تھا. رمشا مسیح کیس میں ہم کھڑے ہوئے اور ہم سمجھتے ہیں زیادتی ہو رہی ہے. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میں یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ ملک صاحب یہ وطن آپ کا بھی اتنا ہے جتنا میرا ہے. کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اس ملک میں رہنے والے ہندو، سکھ، عیسائی یا کسی اور غیر مسلم کو یہ تمہارا وطن نہیں ہے. یہ وطن ان کا بھی ہے. اور میں جاہل لوگ ہیں نا ملک صاحب، وہ جاہل لوگ ہیں. آج پاکستان مسلمان نہیں کر سکتا مساجد پاکستان کے تحت 70,000 مساجد جاہل لوگ. یہی ہمیشہ کہتے ہیں یہ مسلمان نہیں کر سکتا. اور یہ جملہ بول کر یہ اپنے من کو تسلی، دے آر ان اے اسٹیٹ آف ڈینائل.
یہ اس بات کو یہ ہوں گے، یہ آپ نے نہیں اچھا میں آپ کا ایک اور نقطہ اٹھاؤں، آپ کا ایک اور نقطہ اٹھاؤں ملک صاحب، یہ جو انہوں نے پرپوزل دی ہے سر آج میری بات اس پروگرام میں، ان کا آپ کا پرپوزل بڑا ہے سر، ایک سیکنڈ، جو آپ نے یہ جو بات کر دیتے ہیں بہت سارے پروگرام، یہ مسلمان نہیں کر، دہشت گردی ہوئی ہے یہ مسلمان نہیں کرتا، دے آر ان اے اسٹیٹ آف ڈینائل، دے ڈو ناٹ ریکگنائز اپنے اندر کا دشمن جو ان کے پاس پڑا ہے، جانتے ہیں اس کو نام میری ناقص رائے میں جب یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمان نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تعلیمات پر عمل کرانا ہے۔ یہ کوئی طریقہ ہے ایک حاملہ عورت کو 4 منتھ کی 6 منتھ کی اس کو اس طرح مار دیا جائے، جلا دیا جائے، یہ کہاں ہے؟ یہ میں پہلے زین صاحب وہ جو نقطے نے اٹھایا، دیکھیں لیکن ان کو سیکورٹی ملنی چاہیے، لیکن میں سوال سن لیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پولیس پر اعتبار نہیں، آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں جس میں آپ کو پولیس پہ اعتبار ہے؟ دیکھیں میں اس پہ بات نہیں کر رہا، مجھے نہیں میں گریوڈ پارٹی مجھے نہیں ہے پولیس پہ اعتبار، ٹھیک، دیکھیں انہوں نے بھی یہ کہا مجھے بھی نہیں ہے، نہیں ہے نا، تو پھر بات مانے، پھر آپ ان کی بات مانے، جامی صاحب مجھے نہیں ہے اعتبار، پھر آپ ان کی بات مانے، ایشوز کو دیکھیں، نہیں ان کی بات مانے نا، اگر ان کو تسلی یہ ہوتی ہے کہ جامی صاحب لیٹس فریم دی ایشوز تو مان لیجیے، لیٹس فریم دی ایشوز فرسٹ۔ ہاؤ کم؟ نمبر 1 دیکھیں، اس کو صرف اس جو مسکرینٹ ایٹیٹیوڈ ہے یا ظلم و جبر ہے، کیا پولیس کا ظلم و جبر یا جو لوگ ظلم و جبر کرتے ہیں وہ کیا صرف مائنارٹیز تک محدود ہے؟ تو نہیں، وہ مسلمانوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ وہ میں ان لوگوں کو اتنا ہی بڑا پاکستانی سمجھتا ہوں، ان کو یہ مت کہیں کہ یہ مائنارٹیز ہیں، یہ مائنارٹیز نہیں ہے، یہ اس ملک کے پاکستانی، یہ وہ پاکستانی ہیں جنہوں نے جس طرح انہوں نے فرمایا کہ ہم نے قربانیاں دی ہیں، اگر یہ وہاں رہ جاتے ہیں، یہ ہجرت کر کے آئے ہمارے ساتھ، بہت سارے لوگ میرے ساتھ ہمیں تو یہ ثابت کرنا پڑے گا، ہمیں اب عملی طور پر ثابت کرنا پڑے گا، ثابت میں تب کر سکوں نا کہ میں اس ملک کے ہم سب کو ہم معاشرے کو، اب معاشرے کا کیا کام ہے؟ دیکھیں، یا تو میں یہ گارنٹی دے دوں کہ میں اس وقت حکومت میں ہوں، میں کسی مسلمان سے بھی کسی قسم کی زیادتی نہیں ہونے دوں گا کسی مسلمان کی طرف سے، تو میں تو یہ گارنٹی نہیں دے سکتا۔ میرا خیال ہے آپ سب کی بات سن لیں، آپ سب کو جو نقطہ آپ کی طرف رہ گیا تھا، یہ جو معاشرے میں بگاڑ ہے، یہ جو اشکال آتا ہے، یہ جو سڑکوں پر انصاف کیا جاتا ہے، اس سلسلے میں جو علماء اکرام ہیں، مساجد ہیں، وہ بڑا اہم رول کر سکتی ہیں۔ میں پازیٹیو انداز میں بات کر رہا ہوں، یہ آپ سب لوگ کب پریکٹیکلی ڈیلیور کریں گے سر؟ میں اگر موقع دے میں عرض کروں گا، اپنے دونوں میرے بڑے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، دیکھیے یہ معاشرہ جو ہے، اس معاشرے کی جو تباہی ہے، اس تباہی میں کوئی خالی مولوی نے کردار ادا نہیں کیا ہوا، یہ سارا میں آپ کو کہتا ہوں، یہ ابھی زعیم قادری صاحب نے کہا کہ ہم نہیں کر سکتے، آج سے 6 ماہ پہلے ہمارا ضابطہ اخلاق تھا، تو اسی چیف منسٹر نے جب اس پر عمل کے لیے کہا تو لاؤڈ سپیکر پر پابندی پر عمل ہوا، کیوں نہیں ہوا؟ اور لیکن جب نرم کر دیا تو نرم ہو گیا۔ ہمارے پاس لوگ آتے تھے کہ لاؤڈ سپیکر پر جو ہے یہ کیا ہو رہا ہے۔ ایک منٹ ملک صاحب، دوسری بات میں ملک صاحب کی بات میں عرض کروں، بات یہ ہے کہ آج میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کیونکہ وفاق المساجد پاکستان کے تحت 70,000 مساجد جو ہیں وہ ابھی منسلک ہیں، ہر ایک میں قرارداد مذمت آئی ہے، ہم لگے ہوئے ہیں اس کے اوپر، ہمیں ٹائم لگے گا، لیکن میں آج یہ بات کہہ سکتا ہوں، کل چاروں مکاتب فکر کے علماء جو تھے وہ بشپ صاحبان کے ساتھ بیٹھے، اور ہم نے یہ نہیں کہا کہ جناب ہم مذمت کرتے ہیں، ہم نے کہا ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، جہاں کہیں ہمارا مطالبہ ہے کہ یہ عدالتی کمیشن بننا چاہیے، بالکل یہ بننا چاہیے۔ کیوں؟ میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب اس وہ بچی گھر گھر جا رہی تھی کہ میں نے نہیں ورکے یہ پھینکے، میں نے نہیں کیا، پولیس تک بات پہنچی ہوئی تھی، پولیس کی نالائکی اور نااہلی تھی کہ دیکھیں 2 باتیں بڑی واضح ہیں، اگر وہ بچی اور وہ بچہ مجرم تھے تو پولیس نے گرفتار کیوں نہیں کیا، اور اگر وہ بے گناہ تھے تو ان کو پروٹیکشن کیوں نہیں دیا؟ آپ کو نہیں پتا یہاں ماحول کیا ہے؟ یہاں تو ہم یہ جو بات کرتے ہیں ہمیں پتا ہمارے ساتھ کیا بیتی ہے، رمشا مسیح کے بعد میرے ساتھ کیا بیتی ہے، میں نے کیا جرم کیا تھا۔ ہمارا جرم صرف یہ ہے، ہمیں کہا جاتا ہے جب ہم آ کے بات کرتے ہیں کہ وہاں عافیہ صدیقی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہاں کیا ہو رہا ہے، میں یہ عرض کروں ایک منٹ مجھے دے دیں، میں ایک سیکنڈ میں بات کروں، میں یہ عرض کروں کہ کسی کو یہ حق نہیں ہے، خواہ وہ
इस मुल्क का मुफ्ती आजम ही क्यों ना अपने आप को कहलाता हो कि वो ये कहे कि इस मुल्क से गैर मुस्लिम निकल जाए। ये मेरे आका ने सलाम ने जो दीन दिया है उसमें इनका हक है, ये हक देना होगा। ये जो देखिए ज़हीम कादरी साहब पाकिस्तान उलमा काउंसिल के प्लेटफॉर्म को नुमाइंदगी करते हुए हाफिज साहब ने भी जॉन मलिक साहब की तजवीज का खैर मकदम किया, उनका जुडिशल कमीशन होना चाहिए। मैं उस तजवीज से इख्तिलाफ कर एग्री करते हैं आप? मैं इंसान हूं यार, मैंने अल्लाह को जान देनी है। मेरी अगली बात भी सुन लीजिए। हाँ। अब ये जो मैंने उस रिकॉर्डिंग में भी एक नुक्ता उठाया था कि जो क्लार्काबाद और आसपास की जो आबादी है जहां पर हमारे ये मसीही बहन भाई रहते हैं, वो इस वाक़े के बाद बहुत खौफजदा है, वो बहुत इनसिक्योर है, उनके यहाँ बहुत डर है। बिल्कुल हुकूमत मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अब क्या इकदाम उठाए मैं आपको जाएंगे बताऊं, कि उनको साया ऑफ रिलीफ मिले, साया ऑफ रिलीफ में कॉन्फिडेंस उनका रिस्टोर। एक तो यकीनन जो कुछ सीएम ने उनके लिए किया, मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता उन बच्चों के लिए, लेकिन मैं ये कहता हूं कि जो सिक्योरिटी है वो यकीनन दी जा रही है। आपने सुन भी लिया और मुझे भी इल्म है कि तमाम वो पुलिस जो बुलवाई गई है लाहौर से, वो आज भी अपने मुकाम पे मौजूद है, नॉट ओनली इन दीज 2 विलेजेस, बल्कि वो ठीक है, वो तब तक रहेगी जब तक उन लोगों को सजा नहीं होती। मैं आपको गारंटी कर रहा हूं कि इस दफा केस मुख्तलिफ है, हुकूमत खुद मुद्दई बनी है। मैं नहीं कहना चाहता कि मुद्दई पिछले 2 केसों में उनका किरदार जो था वो गलत था, किसी ने मुद्दई बन के ले लिया मौका ही नहीं, आपको बड़ा ये सेंसिटिव इशू है। आप कह रहे हैं कि वो खौफजदा है, यहां से खौफजदा होकर क्रिश्चियन फैमिलीज श्रीलंका जा सकते हैं, मेरे दोस्त भूखे मर रहे हैं, वहां भूखे मर रहे हैं मेरे क्लास में, और यहां से गवर्नमेंट भेजती है यहां के नुमाइंदों को जाकर वहां की हुकूमतों को कि उन्हें कोई तकलीफ नहीं है। हमें तकलीफ ना हो तो हम क्यों अपना मुल्क छोड़ें? यहां से जितने लोग हैं, हमें अगर तकलीफ ना हो तो हम अपना मुल्क क्यों छोड़ें जिसके लिए हिजरत की थी। बहुत अहम हम यहाँ के रहने वाले हैं, ये मुल्क हमारा है, ये मुल्क इनका है, और ये मुल्क तमाम अक़लीतों का है, चाहे वो हिंदू हैं, सिख हैं या वो ईसाई हैं। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो वाहिदा इंतजाम है उसका जिक्र भी हमने किया है इसमें कि ये जो मसीही बरादरी है, उन्होंने कहा कि इनके मैं ज़ामिन हूँ, अपने अल्फाज उन्होंने इसमें बयान किए, जिसका खुलासा मैंने प्रोग्राम के आगाज में पेश किया। हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट इस केस को एक टेस्ट केस बनाकर एक एग्जाम्पल सेट करेगी ताकि आने वाले वक्त में ऐसे वाक़यात का तदारुक किया जा सके। प्रोग्राम क्यों से अजमल जामी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।